سنیے، میری چیزیں، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا روپیہ پیسہ مجھے بابرکت نہیں بناتا. میرا خدا مجھے بابرکت بلکہ مبارک بناتا ہے جب وہ میرے ساتھ ہے. یوسف کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اس لیے وہ اقبال مند ہوتا چلا گیا. اس سے کوٹ چھن گیا اور کچھ ہی آیتیں نیچے آ جائیں تو اس کا پیرہن بھی اس سے چھن جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود یوسف کی زندگی میں بلاوا قائم ہے، برکت قائم ہے، خدا قائم ہے اور یوسف اقبال مند ہوتا چلا جا رہا ہے. ہیلیلویا. ہم کلام خدا کی تعظیم کے لیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. پیدائش کی کتاب 39ویں باب کی دوسری آیت. پیدائش کی کتاب وہ کتاب ہے جو بہت آسانی سے مل جاتی ہے. جو بائبل مقدس نہیں پڑھتے ان کو بھی آسانی سے مل جاتی ہے، اور جو ابھی تک صفحے آگے پیچھے کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس کی بائبل سٹڈی اچھی ہے. ہم مل کر بلند آواز سے اس آیت کو تلاوت کریں گے. یہ لکھا ہے، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے اقبال مند ہونے کا سبب ٹھہرے. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے. اپنی لائنز سیدھی کر کے خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. پریز گاڈ. آج ہماری جو سیریز چل رہی ہے اس کا چوتھا میسج ہے. سیریز کیا چل رہی ہے؟ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور یہ چوتھا میسج ہے اور یہ میسج 25 کو اینڈ ہوگا خدا کے فضل سے. پچھلے تینوں میسجز جو گئے وہ داؤد، سموئیل اور حزقیہ بادشاہ کے تعلق سے تھے. یہ میسج یوسف کے تعلق سے ہے. ہم نے جو کلام سیکھا 4 سیزنز کے تعلق سے، 4 موسم، وہ یوسف ہی کے کردار کے تعلق سے تھا. لیکن آج تھوڑا سا فرق میسج ہوگا. میسج یہ ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا اور یوسف اقبال مند ہوا. یوسف کی زندگی میں بہت ساری دشواریاں آتی ہیں، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ ہے. ہیلیلویا. خدا یوسف کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 4 موسم یوسف کی زندگی میں آئے. پہلے میں بھی نہیں لکھا اور چوتھے میں بھی نہیں لکھا کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا، مگر جو درمیان کے 2 ہیں ان میں لکھا ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا. ضروری بات یہ ہے سیکھنے کی کہ یہی وہ ٹیسٹ تھے، یہی وہ مشکل گھڑیاں تھیں جہاں پر بائبل مقدس میں لکھ دیا گیا ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. خدا یوسف کے ساتھ تھا. یہ وہ گھڑی ہے جہاں پر اس پر آزمائش آتی ہے. اس چیپٹر میں یہ پوتیفر کے گھر میں پہنچ گیا ہے اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پوتیفر نے اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر اس پر آزمائش آتی ہے، اور آزمائش کے وقت لکھا ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. خدا یوسف کے ساتھ تھا. اور پھر اگلی آزمائش جب یہ قید خانہ میں چلا جاتا ہے، جب اسے قید کر دیا جاتا ہے،
تب بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا. سنیے، میں پرسنلی اس چیز کو سیکھ رہا ہوں، بالخصوص اس سیزن میں، ان دنوں میں، جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ مشکل بڑی ہے، جب یہ لگتا ہے کہ چیلنج بڑا ہے، جب یہ لگتا ہے کہ بیماری بڑی ہے، جب یہ لگتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹھیک اسی وقت بالخصوص یوسف کی زندگی اور کردار اور خدمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا! خدا ہمارے ساتھ ہے. مشکل کتنی بڑی ہے، پرابلم کتنی بڑی ہے، چیلنج کتنا بڑا ہے، آزمائش کتنی بڑی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ کون ہمیں ان مشکلوں سے، اس بیماری سے چھڑائے گا. اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے جو ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا! خداوند یوسف کے ساتھ تھا. سنیے، شموئیل کے تعلق سے بھی اس چیز پہ میں نے زور دیا، یوسف کے تعلق سے بھی اس چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں. شموئیل کو تو اس کی ماں نے بہت چھوٹا تھا جب اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ہیکل میں چھوڑ دیا، لیکن یوسف یہ اپنی جوانی کے ابتدائی ایام میں خدا کے خدمت کرنے لگا ہے. خدمت بھی کیا کرنے لگا ہے؟ آزمائشوں میں پڑ گیا ہے. ایکچولی آزمائشوں میں پڑ گیا ہے. یہ نوجوانی کے ایام میں آزمائشوں میں پڑ گیا، یہ نوجوانی کے ایام میں آزمایا جا رہا ہے. سنیے، سم ٹائمز ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے خدا کو قبول کیا ہے، ہم یسوع پر ایمان لے آئے ہیں، ہم مسیح کے ہو گئے، ہم نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اب ہمارا سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ مسیح کے ساتھ چلنا شروع ہوں گے تو اصل میں جو اس جہان کا سردار ہے، جو شریر ہے، وہ آپ کا مخالف ہو جائے گا اور وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں لائے گا، پرابلمز کھڑی کرے گا، آپ کا جینا مشکل کر دے گا. لیکن سب کہیے لیکن اسی دور میں، اسی وقت میں، اسی گھڑی میں خداوند آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا! سنیے، اس فرق کو سمجھیے ذرا. جب آپ گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں خدا آپ کا مخالف ہوتا ہے اور شریر آپ کا دوست ہوتا ہے. لیکن جب آپ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، جب آپ خدا کے پاس آ جاتے ہیں، پھر شریر آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیرلل خدا آپ کا دوست بن جاتا ہے. ہاللیلویا! اور بائبل میں لکھا ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاں، شریر آئے گا، آزمائے گا، شرارت کرے گا، لیکن یقین کیجئے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم شریر کی ساری شرارت پر خدا کے نام سے، یسوع نام کی قدرت سے غالب آتے چلیں گے. ہاللیلویا! کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے، کبھی بھی مادی چیزوں پہ بھروسہ نہ کریں. مادی چیزوں پہ بھروسہ نہ کریں. فلاں دوست، فلاں رشتہ دار، ممی یا ڈیڈی یا کزن، کبھی مادی چیزوں پہ بھروسہ نہ کریں. بائبل کہتی ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. وہ ملعون کا کیا مطلب ہے؟ لعنتی ہے. لعنتی ہے، لعنتی ہے. لیکن بائبل مقدس ہی کہہ رہی ہے مبارک وہ قوم ہے جس کا خدا خداوند ہے. ہاللیلویا! ہم مبارک ہیں کیونکہ ہمارا خدا خداوند ہے، یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا! ہم چھوٹے تھے تو مادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. ایک سادھو صاحب ہمارے ادھر محلے میں آیا کرتے تھے G6 میں. وہ 2 نمبر قسم کا سادھو تھا. ایکچولی وہ انگوٹھے پہ سیاہی لگا کے تو کہتا تھا آنکھیں بند کر کے دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لکڑی چھوٹی سی اٹھائی ہوئی تو وہ لے کر محلے میں پھر رہا ہے
اور سارے محلے والوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے. اے لکڑی کی خاص گل ہے, اے لکڑی جی یسو دی سلیب دی لکڑی ہے. تیرا بھلا ہو جائے, کی کرنا یہ نو, بس جی یسو دی سلیب دی لکڑی, بس تسی میرے پیچھے آندے جاؤ. ہم بعض اوقات مادی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں. کئی لوگ اس سے کہنے لگے, سادھو جی تھوڑی جی سانو دے دیو نا. وہ کہندے میرے کو دے اگے تھوڑی جہی ہے, ادھے جو کی دما توانو. اچھا وہ تھوڑی سی لے کے بھی کیا کریں گے آپ, کیا ہوگا اس لکڑی سے؟ سنیے, یوسف کو اس کے باپ نے کوٹ دیا تھا, اسے پوشاک دی تھی. وہ پوشاک اس سے چھین لی گئی. کس نے چھینی؟ اس کے سگے بھائیوں نے. اب یوسف کہہ سکتا تھا کہ میری تو برکت اسی پوشاک میں تھی, میری تو برکت اسی کے ساتھ تھی, میری تو پروٹیکشن اس کے ساتھ تھی, اور وہ پوشاک مجھ سے چھین لیا ہے. وہ مجھے پیاری لگتی تھی, اچھی, وہ میرے ڈیڈی کی نشانی تھی, میری ممی کی نشانی تھی. کوئی ایسی بات یوسف نے نہیں کی ہے. سنیے, آپ کی برکت مادی چیزوں میں نہیں ہے, آپ کی برکت خداوند آپ کے خدا کے ساتھ ہے. مادی چیزوں میں برکت نہیں ہے. سنیے, برکت مادی چیزوں میں نہیں ہے. یہ خدا کے مینڈیٹ کو, اس کالنگ کو, خدا کی آواز کو, بلاوے کو لے کر چل رہا ہے. اور وہ بلاوا اس کے کوٹ میں نہیں تھا, وہ بلاوا اس کے اندر تھا. یوسف کو خدا نے خواب دیے تھے, اور خوابوں کا تعلق کوٹ کے ساتھ نہیں تھا, خوابوں کا تعلق یوسف کے ساتھ تھا, اور پھر اس سے بھی کہیں بڑھ کر خدا کے ساتھ تھا, جس خدا نے اسے وہ خواب دیے تھے. 11 ستارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں, اس کا پولا کھڑا ہے, اور باقی پولے اس کے پولے کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب خداوند نے دیے تھے. سم ٹائمز ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مادی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس خدا نے آپ کو خواب دیے ہیں, وہی خدا ان خوابوں کی حفاظت بھی کرے گا, اور ان خوابوں کی تعبیر بھی بخشے گا. ہاللیلویہ. ہم مادی چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی برکت سمجھتے ہیں. سنیے, پچھلے ویک میں ایک بڑی خوبصورت بات خدا نے سکھائی ہے. آدم اور حوا کو سب سے پہلے برکت خدا نے دی, اس وقت برکت دی جب وہ دونوں ننگے تھے, ان کے تن پہ کپڑا بھی نہیں تھا, اور خدا نے انہیں برکت دی ہے. ہاللیلویہ. خدا نے انہیں کہا بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. ہاللیلویہ. خدا نے انہیں کب برکت دی ہے؟ جب وہ ننگے تھے, تن پہ کپڑا بھی نہیں تھا, کچھ پہنا ہوا نہیں تھا, لیکن خدا کی برکت ان کے ساتھ تھی. سنیے, ساری چیزیں جو کچھ انہیں ملی وہ بعد میں ملی ہیں. ہم بازقت کہتے ہیں میں نے برانڈ پہنا ہوا ہے, میں نے یہاں سے پرچیز کیا ہے, میں نے وہاں سے پرچیز کیا ہے. یہ برکت نہیں ہے, یہ مادی چیزیں ہیں جو آپ اپنے استعمال کے لیے لے رہے ہیں. کچھ کو نصیب ہو گئی ہیں, کچھ کو نہیں ہوئی ہیں, لیکن یقین کیجئے برکت آپ کے اندر ہے. ہاللیلویہ. برکت کہاں ہے؟ آپ کے اندر ہے, آپ کے اندر ہے. سنیے, میری چیزیں, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا روپیہ, پیسہ مجھے بابرکت نہیں بناتا. میرا خدا مجھے بابرکت بلکہ مبارک بناتا ہے جب وہ میرے ساتھ ہے. یوسف کے بارے میں لکھا گیا ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا, اس لیے وہ اقبال مند ہوتا چلا گیا. اس سے کوٹ چھن گیا, اور کچھ ہی آیتیں نیچے آ جائیں تو اس کا پیرہن بھی اس سے چھن جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود یوسف کی زندگی میں بلاوا قائم ہے, برکت قائم ہے, خدا قائم ہے, اور یوسف اقبال مند ہوتا چلا جا رہا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا برکت دیتا ہے, لیکن وہ برکت مادی چیزیں نہیں ہیں. سنیے, خدا کا ہمارے ساتھ ہونا برکت ہے. ہاللیلویہ. یوسف کے لیے کیا لکھا ہے؟ یوسف
اقبال مند ہوتا گیا، اقبال مند ہوتا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ کوٹ چھن گیا ہے، اس کے خاندان اس سے چھن گیا ہے، اسے بیچ دیا گیا ہے، یہ غلامی کی حالت میں ہے، لیکن اس کے باوجود خدا اس کے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا۔ تو برکت کیا ہے پھر؟ اس کے پاس نہ اس کے پیرنٹس ہیں، نہ اس کے بھائی ہیں، سب کچھ چھن گیا ہے، یہ غلامی کی حالت میں آ گیا ہے، لیکن خوبصورتی اس کے کردار، اس کی زندگی کی یہ ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا نے اسے نہیں چھوڑا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے بلند اور کہیے، خداوند تو میرے ساتھ ہو لے تاکہ میں مبارک ہوں۔ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے خدا، تاکہ میں مبارک ہوں۔ آمین آمین۔ یوسف، خدا یوسف کے ساتھ تھا، اس لیے وہ اقبال مند ہوا، اور یہ مصری کے گھر میں غلام ہے، یہ مصریوں کا غلام ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود خدا اس کے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ سنیے، آدم اور حوا کو کچھ بھی اور نہیں ملا، سب سے پہلے خدا کی برکت ملی۔ بدن پہ کچھ بھی نہیں تھا پہننے کو، خدا کی برکت ان کے ساتھ تھی۔ بٹ جب ساری چیزیں انہیں مل گئیں تو خدا کی فیور، خدا کی برکت، خدا کی حمایت ان کی زندگیوں سے چھن گئی، خدا کی حضوری ان کی زندگیوں سے چھن گئی۔ یوسف کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، خدا کی حضوری اس کے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا۔ آدم اور حوا کو سب کچھ مل گیا، پھل مل گئے، ان کو جانور مل گئے، وہ انہیں ذبح کر کے کھانے پینے لگے، سب کچھ انہیں مل گیا، بٹ خدا کی حضوری ان سے چھن گئی ہے۔ آپ یقین کیجئے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے، صرف خدا رہے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ہیلیلویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین آمین۔ اب دیکھیے ذرا، اس سے خاندان چھن گیا ہے، پیرنٹس چھن گئے ہیں، بھائی چھن گئے ہیں، بلکہ بھائیوں نے ظلم کیا، اسے بیچ دیا ہے، اسے بیچ دیا، اور اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچا ہے۔ اسماعیلیوں کا قافلہ آ رہا تھا جس کے ہاتھ اسے بیچا ہے۔ یہ تو وعدہ کے فرزندوں میں آتا ہے، یہ ابراہم کی نسل سے ہے، یہ اسحاق کی نسل سے ہے، یہ یعقوب کی نسل سے ہے، اور اسے خریدا کس نے ہے؟ جو اسماعیلی ہیں، انہوں نے اسے خرید لیا ہے اور اسے لے کر مصر میں آ گئے ہیں۔ سنیے، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میں بیسٹ جگہ پر ہوں گا نا تو ہی خدا میرے ساتھ ہوگا۔ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا ورسٹ سے ورسٹ جگہ پر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ خدا کہیں بھی آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں اس کی زندگی کا اثر دیکھیے ذرا، جب خدا اس کے ساتھ ہے نا، یہ نوجوان لڑکا ہے بالکل، اور خدا اس کے تیسری آیت، اور اس کے آقا نے دیکھا، پوتیفر نے جس کے گھر پہ یہ بکا ہوا ہے، غلام ہے، اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ۔ کس نے دیکھا ہے؟ غیر قوم نے دیکھا ہے، مصری نے دیکھا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے، یہ ملازم جو ہے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ او ہو چرچ، یہ شغل نہیں ہے۔ ایک انسان، ایک غلام کے اندر سے کون نظر آ رہا ہے؟ خدا نظر آ رہا ہے۔ کوئی برانڈ نہیں پہنا ہوا، کوئی مہنگی گاڑی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ غلاموں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بکا ہوا ہے، یہ غلام ہے مصری کا، اور وہ مالک، وہ آقا اس کو آبزرو کر رہا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ آپ کی اور میری حالت کیا ہے؟
آپ کا اور میرا حال معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا ہے؟ کیا آپ کو اور مجھے دیکھ کر لوگ یہ آبزرو کرتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ ہے؟ یا آپ کو اور مجھے دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں یار پرمٹ بنے آئی؟ آپ کو اور مجھے دیکھ کر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے تعلق سے آبزرویشنز کیا ہیں سوسائٹی میں؟ ہمارے تعلق سے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یوسف کو اس کے مالک نے آبزرو کیا ہے، یہ لڑکا جو ہے خدا اس کے ساتھ ہے۔ آپ جہاں جہاں جابز کرتے ہیں، آپ کے تعلق سے آپ کے آفس میں کیا مشہور ہے؟ یہ سارا دن موبائل پہ لگا رہتا ہے، یا یہ کام کرنے والا ہے، کام کرنے والی ہے؟ میری ایک ممانی ہے، وہ اسلام آباد میں فیڈرل اسکول میں پڑھاتی تھی، ٹیچر تھی۔ ان کے لیے اسکول میں یہ مشہور تھا کہ حمیدہ چھٹی نہیں کرتی ہے، حمیدہ ہمیشہ ایکسٹرا کلاسز دیتی ہے، جو بچے اس کی کلاس میں آ جائیں گے وہ کبھی فیل نہیں ہوں گے، وہ ٹاپرز ہوتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے باوجود انہوں نے ممانی کو بلا لیا اپنے اسکول میں کہ نہیں آپ آئیں اور پڑھائیں ہمارے بچوں کو، ریٹائرمنٹ کے باوجود۔ ہمارے یہی شکوے آج تک ختم نہیں ہو رہے، نہیں جی پاکستان چ سائیاں نو نہیں اتنے آن دیں دے، تو سائی رہیں گا تو کدے بھی نہیں اتنے آن دیں گے۔ جدن تیرے اندر مسیح نظر آنا شروع ہو گیا، قوماں تینوں چک لین گیاں کہ تو ساڑھے دفتر چ، ساڑھے بزنس چ، ساڑھے کاروبار چ آ کے CEO بن جا، ہم تجھے سیٹ دیتے ہیں، ہم تجھے آفس دیتے ہیں، آؤ ہمارے آفس میں ہمارے آفس کے لیے برکت کا باعث ٹھہریے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پر جس سائی دا سائی رہا تو پھر کچھ نہیں ہوئے گا، پھر گلاں کریں گا، افسوس کریں گا، اور پھر پاکستان چ نکلن دے لئی ویزے لبیں گا، قرضے چکیں گا، قرضیاں تھلے آئیں گا، ماں پیو نے بھی رولیں گا، اپنی بھی زندگی رولدہ چلا جائیں گا۔ عیسائیت سے نکل کے مسیحیت میں آ جائیے، سب کچھ بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا۔ ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح کے ماننے والے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اس کو آبزرو کیا اس کے مالک نے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اس کا چلنا پھرنا فرق ہے، اس کا دعا کرنا فرق ہے، اس کی گھر میں واک فرق ہے، اس کی گفتگو فرق ہے، اس کی باتوں میں خدا نظر آتا ہے، اس پر خدا کی حضوری ٹھہری ہوئی ہے۔ اس کے مالک نے آبزرو کیا ہے، آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ یہ کون آبزرو کر رہا ہے؟ جو خداوند کو جانتا نہیں ہے، جو یہوہ کی پرستش نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے۔ ہماری شاید اپنے چرچ میں بھی گواہی ٹھیک نہیں ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، ہماری شاید اپنے چرچ میں بھی گواہی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور اپنے آپ سے کہیے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ اپنے چرچ میں، اور یہ غیر قوم کے ہاں ملازم ہے، وہ آبزرو کر رہے اس کو، وہ آبزرو کر رہے کہ جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ غیر قوم کی آبزرویشن، غیر قوم کا دیکھنا، دیکھیے ذرا، یوسف نے کوئی اسپیشل کورس کہیں سے نہیں کیا تھا، AI بھی اس وقت نہیں تھی کہ AI سے پوچھ کے بتائے۔ سنیے 4 آیت، چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ پوتیفار ایک بڑا بندہ ہے، بڑا بزنس مین ہے، اپنے گھر کا مختار یوسف کو بنا دیا ہے۔ اس نے دیکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ یوسف کو ترقی مل رہی ہے، یوسف افزوں ہو رہا ہے۔ ہمارے جو سوسائٹی میں جابز کرتے ہیں، وہ عجیب قسم کے ان کے دکھ درد ہوتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں ہمیں ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا، ہمارے برتن الگ کر دیے گئے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے رویے، ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہماری باتیں، سب کچھ عیسائیوں جیسا ہے، سب کچھ عیسائیوں جیسا ہے۔ گڈی شڈی تے ہونا ہی ہے نا، تو پہلے میں بھی سائیکل موٹر تے پھردا ہوندا سا، عام سا لڑکا تھا، G62 میں رہتے تھے ہم۔ میری سوچ فرق تھی، اپروچ فرق تھی، مینٹیلٹی فرق تھی۔ جدو تسی اپنے آپ نو شاہی سمجھو گے نا، او تانوں شاہیاں وانگو ڈیل کرن گے۔ ہیلو ہیلو، نہیں جی اہی تے جی سر جی اہی تے شاہی ہونے ہاں جی سر جی۔ جوانا، خدا تیرے نال ہے۔ ہیلو، خدا تیرے، جو اس کی زندگی میں تسلی، اطمینان اور برکت کو لا سکتا ہے، وہ تیرے ساتھ ہے۔ اس کا مالک آبزرو کر رہا ہے کہ یہ کون ہے، کہتا ہے جہاں ہاتھ لگاتا ہے برکت آ جاتی ہے۔ سنیے، اس کی زندگی کی جو بیوٹی ہے نا، وہ یہ ہے، اس نے ہمیشہ خدا کو نمبر 1 رکھا ہے۔ ہیلیلویا، خدا کو نمبر 1 رکھا ہے، تو ہی تو خدا اس کے ساتھ ہے۔ آدم اور حوا سے کیوں خدا جدا ہو گیا؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں گناہ آ گیا، نافرمانی آ گئی، انہوں نے اپنی مرضی کرنا شروع کر دی۔ خدا نے کہا اچھا پھر اپنی مرضی کر لو۔ یہاں عدن میں تو اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، یہاں سے باہر جا کے جو چاہتے ہو کرو۔ اس نے خدا کو نمبر 1 رکھا ہوا ہے۔ یہ خدا کو پیش کرتا ہے، خدا کو لے کر چلتا ہے، یہ اس کی حضوری میں رہنے والا شخص ہے۔ ہیلیلویا، یہ اس کی حضوری میں رہنے والا شخص ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چرچ، خدا کے لیے کبھی مت شرمائیں، کبھی مت شرمائیں۔ خدا بڑے سے بڑے ہوٹلز میں لے کر جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، ان ہوٹلوں میں بھی بیٹھ کے بلند آواز سے دعا کر کے کھانا کھاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میرے دونوں بابے، ہم ایک دفعہ ٹریول کر رہے تھے، میرا خیال جیلم ہم رکے، تو وہاں ہم کھانا کھانے لگے، کھانا آ گیا تو بابا جی کہتے شوکت دعا کر، دعا کی تھی، نال ایک بندہ آ گیا، وہ کوئی مینیجر تھا جو سرورز ہوتے ہیں، کہتے سر آپ کرسچن ہیں؟ میں نے کہا جی، میں نے کہا ہم تینوں خادم ہیں، پادری ہیں۔ کہتے سر آج کا بل میری طرف سے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اینی کو گل سی، میں بل کی وجہ سے خوش نہیں ہو رہا، مطلب کورس ہم دے سکتے تھے تو وہاں بیٹھے تھے، بٹ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ خدا دے مسیح نے کہا جو کوئی میرا نام لینے سے شرمائے گا لوگوں کے سامنے، میں بھی باپ کے سامنے اس کا نام لینے سے۔ تمہارے کاموں کو دیکھ کر وہ خدا باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی کیا کریں گے؟ کاموں کو دیکھ کر، اس کے کاموں کو دیکھ کر وہ اس سے انسپائر ہو گیا ہے، اس سے پورے گھر کا مختار بنا دیا ہے۔ پورے گھر کاموں کو دیکھ کر، کاموں کو دیکھ کر ہم کام نہیں کرنا چاہتے، دل سے نہیں کرنا چاہتے، خلوص سے دل کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، نیت سے نہیں کرنا چاہتے، ہم کام کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی، کام نے بوجھ ڈھلکانے ہیں آپ کے، اگر کام کو بوجھ سمجھیں گے تو اور تو پہلے آپ بوجھوں کے نیچے ہیں۔ آپ نکلیں گے کس طرح ان بوجھوں میں سے؟ جب تک آپ کام کو کام نہیں سمجھیں گے، کام کو دل سے نہیں کرنا شروع کریں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ میں خداوند کو تو بہت بعد میں قبول کیا، 2004 میں۔ میں 1999 سے دبئی جا رہا ہوں، جب 2K کا سارا وہ دور چلا تھا، جی کمپیوٹر ریسیٹ ہو جائیں گے، جیسے ہی 2000 شروع ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ اس رات کو میں دبئی سے واپس آ رہا تو میں کہ کتے جہاز ریسیٹ نہ ہو جائے، اور اس وقت تو خیر انٹرنیٹ بھی نہیں تھا جہازوں میں، اب تو جہازوں میں بھی انٹرنیٹ ہے۔ جب میں فرسٹ ٹائم وہاں پر گیا جاب کے لیے، سی وی دیا ایک آفس میں، بائی دا وے دوسرے دن میں نوکری پہ کھڑا تھا، اور وہاں جن لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ بسوں میں وہ کہتے سر ہمیں تو مہینہ ہو گیا، سر ہمیں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے تو ویزے ختم ہو رہے ہیں، جاب نہیں مل رہی۔
तीसरे दिन मेरे बॉस और उसकी वाइफ ने ऑफिस की चाबियां मेरे हाथ में पकड़ा दी थी। उन्होंने कहा, शौकत, इस सारे ऑफिस का मालिक तू है आज से। मैं कहा, सर आप तो मुझे जानते नहीं हैं। कहते, नहीं, हमने देख लिया तू कौन है। सारे घर का मुख्तार बना दिया इसको, यूसुफ को। और मैं मतलब उस वक्त तो मैं मसीह में नहीं था, एक्चुअली ईमानदार नहीं था, मैं दुनियादार शख्स था, बट उन्होंने सारा ऑफिस मेरे सुपुर्द कर दिया, सारा ऑफिस। चर्च, ईमानदार बेटों बेटियों जो आप बाहर बाजारों में, मुआशरे में जॉब्स करते हैं, एक चीज ज़हन में रखिए, आप जलील होंगे, आप रुस्वा होंगे अगर खुदा आपके साथ नहीं है। ये गारंटी है, 100% है। लेकिन, सबके ये लेकिन, आप सरफराज होंगे, आप तरक्की करेंगे, आप अफजू होंगे, आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे अगर खुदावंद आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। वो कौन आपको सरफराज करेगी? आपका बॉस आपको सरफराज करेगा, आपके ऑफिस वाले आपको सरफराज करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, सरफराजी ना मशरिक से, ना मगरिब से और ना जनूब से, बल्कि जिसे खुदा चाहता है वो सरफराज होता है। और वही सरफराज होगा जो खुदा के साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सरफराजी आपका हिस्सा है, बखरा है, अगर खुदा आपके साथ है। ये काम कर रहा है और इसके काम को देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। इसके मालिक ने कहा, अब से आगे को सिर्फ ये लड़का मेरी खिदमत करेगा, बाकियों की छुट्टी। हम ना बाज़-औक़ात जहां जॉब्स कर रहे होते हैं, जब वहां पर हमारी तरक्की नहीं होती और हमारे से बाद में आने वाले आगे निकल जाते हैं, तो बजाय इसके कि हम अपना जायजा लें कि मैं क्यों पीछे रह गया हूं, मैं क्यों तरक्की नहीं कर रहा, हम उसके खिलाफ और अपने मालिक के खिलाफ बातें करना शुरू हो जाते हैं। हेलो, आपकी बातें कर रहा हूं, हम बातें कर रहे हैं, नहीं जी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। और जी बॉस अजकल बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ फ्री ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਨਲਾਇਕ ਹਰਕਤਾਂ ਬੌਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੌਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਡਾਵਾ ਹੈ, ਬੌਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ प्यार करेगा। काम चाहिए ना। आपको रखा किस लिए है? काम के लिए। और काम करेंगे आपकी इज्जत अफजाई होगी, नहीं करेंगे आप जलील होंगे, एक वक्त आएगा आपको निकाल दिया जाएगा। तो अपने आप को दुरुस्त कीजिए, ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को, हेलो, सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि खुदा चाहता है कि हम एक्टिव होके, हम जिंदा होके, हम अपना काम सर अंजाम दें। इसको तरक्की मिल रही है, ये अफजू हो रहा है। देखिए आगे, उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि खुदा उसके और अगर खुदा उसके साथ था तो यकीनन यूसुफ भी खुदा के साथ था। इसलिए खुदा इसे इकबालमंद कर रहा है। आगे देखिए, और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में किसकी खातिर लिखा है? किसकी खातिर? यूसुफ की खातिर। क्या किया है? बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहे हैं आप? ये मैं कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, अखबार नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस है जिसमें लिखा है कि यूसुफ की खातिर खुदा ने उसको, उसके घर को, बिजनेस को क्या किया है? बरकत दी है, बरकत दी है।
سنیے ایک چیز، سنیے دھیان سے سنیے اس چیز کو. چرچ، آپ کو اور مجھے خدا نے برکت کا چینل بنایا ہے. ہم کیا ہیں؟ برکت کے چینل. کا مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے برکت آتی ہے. ہیلو، اپنی دونوں کان کھولیے، اپنی آنکھیں کھولیے، اس چیز کو سمجھیے پلیز. آپ جو ایماندار ہیں، جو مسیحی ہیں، آپ برکت کا چینل ہیں. کہیے بلند آواز سے، یہ کلام میرے لیے ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے. آپ برکت کا چینل ہیں، یعنی برکت نے آپ کے ذریعے فلو کرنا ہے. آپ ہاتھ رکھیں گے تو چیزوں پر برکت آئے گی. آپ ہاتھ رکھیں گے تو چیزیں نئی ہو جائیں گی. آپ آفس میں جائیں گے تو آفس میں بزنس آنے لگے گا. آپ جن غلط چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا! جس چیز کو یہ ہاتھ لگاتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے. یہ کلام اتنا چیلنج کرتا ہے، اتنا کاٹتا ہے مجھے اندر سے. یار، اسے یسوع کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع کون ہے. یہ تو پرانا عہد نامہ ہے، ابھی دنیا شروع ہی ہو رہی ہے. اور یہ شخص جس چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے، اس گھر میں رہ رہا ہے، اس گھر میں برکت آ گئی ہے، چیزوں میں برکت آ گئی ہے، فراوانی آ گئی ہے، اس گھر میں خوشی آ گئی ہے. سنیے، یوسف میں اور ہم میں فرق یہ ہے، یوسف یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، حالانکہ خدا اس کے ساتھ تھا. آپ کو اور مجھے تو مسیح کہہ کے گیا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یوسف میں اور ہم آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ یوسف نے نہیں لکھی پیدائش کی کتاب، یوسف کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. یہ یوسف نے نہیں لکھا ہے. آپ کو اور مجھے تو پتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور کب تک ساتھ ہے؟ دنیا کے. پھر ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگیوں میں افزونی کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگیوں میں افزائش کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگیوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگیوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ سنیے، یوسف کے بارے میں لکھا ہے خدا اس کے ساتھ تھا، اس لیے وہ کیا ہو رہا ہے؟ اقبال مند ہو رہا ہے. اور جس چیز کو وہ ہاتھ لگا رہا ہے اس میں برکت آ رہی ہے. سنیے، میں اپنے معاشرے کی، اپنے محلے کی، اپنے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے 5، 6 حد 10 تاریخ کو آپ فقیر نہیں ہو جاتے؟ پیسہ مک جاندہ ہے کہ نہیں مکدا؟ 5، 6، 7 کو بس تنخواہ ختم، روپے ختم، اب مس بیل پہ کام چلا رہے ہیں. آٹا نہیں ہے، مہمان آ رہے ہیں تو 500 پڑوسن سے پکڑا ہے، اور گیسٹ آ گئے ہیں تو 2000 کہیں اور سے پکڑا ہے. پیسے ختم ہو گئے ہیں، پیسے ختم ہو گئے ہیں. یار 10,000 روپیہ پھر تینوں میں پہلی نو داں گا. مانگ دے ہو کہ نہیں مانگ دے؟ بائبل کہہ رہی ہے یوسف جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا اس میں کیا آ جاتی تھی. آپ کی اور میری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ چرچ، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کلام، اس میسج کے وسیلہ سے ہم برکت کا چینل ہیں. ہم برکت کا چینل ہیں. آمین. ہم کیا ہیں؟ ہم برکت کا چینل ہیں. ہم برکت، یعنی برکت ہمارے وسیلہ سے. کلام میں لکھا ہے جنہیں تم برکت دو گے میں انہیں. تو یہ کلام کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے. جنہیں تم برکت دو گے میں انہیں. اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر کیا کیا ہے؟ مصری کے گھر میں اسرائیلی کی خاطر
اور اس کی سب چیزوں پر جو اس گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی. یہی نہیں صرف فیور اور بھی باقی ہے اس کے لیے. 6 آیت لکھا اور اس نے اپنا سب کچھ, بلند آواز سے کہیے سب کچھ, اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا. یہ مالک کی بات ہو رہی ہے کہ مالک کو اپنی کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. مالک ساری باتوں سے بے فکرہ ہو گیا ہے. یہ صرف 3 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کو 100% یقین ہے کہ جو کچھ یوسف کر رہا ہے وہ بیسٹ کر رہا ہے. سنیے, ہمارا پاکستان میں سلسلہ الٹا ہے. ہم صرف 3 وقت کی روٹی کے لیے فکر مند ہیں کہ بس یار 3 وقت دی روٹی مل رہی ہے, خدا دا بڑا ہی شکر جے. کتھے رہ رہے ہیں؟ اسلام آباد اینی نالے دے کنڈے تے بادشاہ 3.5 مرلے دا گھر دیتا ہے خدا نے. بیریچ کیوں نہیں دیتا؟ DHH کیوں نہیں دیتا؟ یا وہ دینا چاہ رہا ہے تو اتھے خوش ہے مکھیاں چ مچھراں چ گند چ بوچ نالیاں, تو اتھے خوش ہیں. بڑے فخر نہ دسے گا اقبال ٹاؤن 15 لاکھ روپے مرلہ ہوگی جے بادشاہ جگہ. بیریئر ٹاؤن جاؤ اتھے 8 لاکھ ہی. ہیلو. لیکن نہیں, مچھراں چ خوش ہے, مکھیاں چ خوش ہے, گند چ خوش ہے, ترقی نہیں کرنی. میں ٹھیک باتیں کر رہا ہوں یا میں کر رہا ہوں؟ ایتھے ترقی آئے گی نا, ایتھے سوچ بدلے گی, سب کچھ نما ہو جائے گا, سب کچھ نما ہو جائے گا. اس کا مالک صرف 3 وقت کی روٹی کھاتا ہے. ہم ملازم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ یار 3 وقت دی روٹی مل رہی ہے. یسو دا بڑا شکر ہے. جوانا روٹی تو اگے بھی بڑے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہم صرف کہہ رہے ہیں سر جی بس سر جی شکریہ, سر جی چل رہا کام, سر جی روٹی, سر جی شکریہ, میڈم صاحب شکریہ جی, شکریہ جی. تو جتی بھی لائی ہے تھلوں جوان نے. وڈا ہو, اپنے ساتھ والے سے کہیں بڑا ہو, بڑا ہو. اس کا مالک بے فکر ہو گیا ہے, کہتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اس نے اپنے مالک کو فری کر دیا ہے, کہتا ہے سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. او ہو کیا کنیکشن ہے ان دونوں کا آپس میں, کیا کنیکشن ہے. وزڈم اس کے اندر ہے, حکمت اس کے اندر ہے. اگر یوسف اج ہوندا نا تے پائے مینوں اینو 5 لاکھ روپیہ مہینے دا دینا پیندا, اینو میں اپنے نال رکھنا سی. تو آ جوانا میرے نال کام کر. اس کو یوسف کی زندگی کو خاص طور پہ آپ جو جابز کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, دوسروں کے گھروں میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں, اس کو پڑھیے, سمجھیے, سیکھیے. یوسف کے کردار سے سیکھیے. نہ صرف یہ کردار آپ کو کام کرنا سکھائے گا, اس کردار سے آپ کی زندگی, آپ کا لائف سٹائل, آپ کا ورک سٹائل سب کچھ چیلنج ہوگا کہ آپ یوسف کی مانند خدا کو اپنے ساتھ رکھ سکیں, خدا آپ کے ساتھ رہے, اور نمبر 2 آپ اس کی مانند کام کر سکیں تاکہ آپ کو سرفراز کیا جائے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. یوسف اقبال مند ہوا ہے, سرفراز ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اس سے آگے اس کا ایک اور بہت بڑا چیلنج بھی شروع ہوتا ہے. اسی باب میں ہے جب پوتیفار کی بیوی نے اس کو آزمانے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. اس کا پورا میسج پڑھا ہے, یوٹیوب پہ پڑھا ہے, یوتھ کانفرنس میں نے اس کو پریچ کیا تھا.
آپ ضرور اس کو سرچ کریں، سنیے، دیکھیے یوسف کے بارے میں جو کلام کے بھید لکھے ہیں. بٹ میں یہیں تک اکتفا کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ جو کچھ ہم نے آج یوسف کے تعلق سے سیکھا ہے اسے اپنی زندگیوں میں لے سکیں، تاکہ ہم معاشرے میں وکٹم نہیں، ہم وکٹر بن جائیں. ہم وکٹر وہ ہوتا ہے جو جیتا ہوا ہوتا ہے، جس کی جیت ہوتی ہے، نہ کہ وہ جو بیچارہ پریشان حال، مصیبت زدہ. اور جی پاکستان چ نہیں، پر سب کوئی یورپ چ ہے جے بندہ، یورپ چ بندہ ہی نہیں اتنے کون ہے. اور پاسو جی کوئی ویزے والا ہے، بھائی میں یہ کام نہیں کرتا، کسی اور نو پوچھ جا کے، خدا نو پوچھ تو وہ بھیجنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں ہوتے، یا گھر رکھنا چاہتا ہے. یا پاکستان کتنے خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلنا شروع کیجئے، خدا پاکستان میں بھی آپ کو سرفراز کر سکتا ہے. ہاللویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین آمین آمین. سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں. اے باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں، تیرے یہ کلام جو ہم نے سنا، سیکھا، پڑھا، سمجھا ہے خدا، اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو، ہمارے کام کاج کو، کاروبار کو برکت دے خدا. اور خدا ہم برکتیں لینے والے نہیں بلکہ تیرے کلام کے مطابق برکتیں دینے والے بن جائیں، برکتیں بانٹنے والے بن جائیں خدا. یسوع مسیح کے نام سے منت ہے خداوند، ہم برکت بانٹنے والے بن جائیں خداوند خدا. اور خدا تیری ہر ایک برکت جو ہماری زندگیوں میں ہے، ہم اسے قوموں اور امتوں تک پہنچانے والے بن جائیں خداوند. اے خدا، میں منت کرتا ہوں یوسف کی طرح ہم بھی جہاں جہاں چلے جائیں، جہاں جہاں خدا تو ہمیں لے جائے، خدا ہم وہاں برکت کا، افزونی کا، ترقی کا سبب ٹھہریں خدا. ہم ان قوموں اور امتوں کے لیے برکت بن جائیں خداوند خدا، جو محتاج ہیں کہ تو انہیں برکت دے خدا. اے باپ، میں اس کلام کو یہاں بیٹھے ہر ایک فرد و بشر کے لیے، ہر ایک زندگی کے لیے ریلیز کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ کلام ان کی زندگیوں میں 30 نہیں، 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے خدا. اور تیرے بچے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ ہمیشہ جیتے رہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین.